بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارس نے خیال خوانی کے ذریعے سلمان سے کہا، انکل میں یہاں پہنچ گیا ہوں، دیوی اور سپر ماسٹر سے آنکھ مچولی کھیل رہا ہوں، آپ مجھے اس ڈرائیور کے اندر پہنچائیں جو میرے لیے ایئرپورٹ کار لے کر آیا ہے۔ سلمان نے اسے ڈرائیور کے اندر پہنچا دیا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، میں سرخ رنگ کی اسپورٹس کار میں جا رہا ہوں، تم فاصلہ رکھ کر ہمارا تعاقب کرو اور اس لمحے تا حکم ثانی گونگے بن جاؤ۔ اس نے اسپورٹس کار کا نمبر بھی بتایا۔ ڈرائیور نے دیکھا دور پارکنگ ایریا سے وہ کار جا رہی تھی، وہ اس کار کے پیچھے جانے لگا۔ اگلی کار کو پارس ڈرائیو کر رہا تھا۔ مرینا نے پوچھا، ہم کہاں جائیں گے؟ جہاں ایک دن جانا ہے وہیں جائیں گے، بات الجھاتے کیوں ہو، صاف بتاؤ۔ سمجھ میں آنے والی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بھائی، ہم کو ایک دن قبرستان جانا ہے تو پھر آج ہی کیوں نہ چلیں؟ کیوں خوشی کے موقع پر ایسی فضول سی باتیں کر رہے ہو؟ میری جان، یہ فینٹاسٹک آئیڈیا ہے۔ آج تک کسی دلہا دلہن نے قبرستان میں ہنی مون نہیں منایا ہوگا، ہم منائیں گے تو دنیا بھر میں ہمارے بے مثال ہنی مون کا چرچا ہوگا۔ کار تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ مرینا بڑی رازداری سے اپنا پرس کھول کر ایک چھوٹی سی سرنج نکال رہی تھی اور ایک شیشی میں سے بے ہوشی کا رقیق مادہ سرنج میں بھر رہی تھی۔ پارس اسے نظر انداز کر رہا تھا، ونڈ اسکرین کے پار یوں مسلسل دیکھ رہا تھا جیسے محتاط ڈرائیونگ کی خاطر صرف سامنے راستے کو دیکھ رہا ہو۔ سپر ماسٹر اسے بے ہوش کر کے کمزور بنانا چاہتا تھا۔ دیوی بھی اس کے کمزور پڑتے اس کے دماغ سے اس کی اصلیت معلوم کر لینا چاہتی تھی۔ مرینا نے کہا، مائی ڈیئر آندرے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، ذرا گاڑی روکو۔ تھوڑی دیر پہلے تم بوتل پی رہی تھی، اب پھر پیاس لگ رہی ہے۔ تم دن بھر میں کتنا سمندر پی لیتی ہو؟ اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روکی۔ اسی وقت مرینا نے اس کی ران میں انجیکشن کی سوئی چبوئی۔ پارس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ سوئی چبونے سے پہلے بھی اس کا ہاتھ پکڑ سکتا تھا مگر ذرا ڈرامہ کر رہا تھا۔ اس زہریلے پر بے ہوشی کی دوا اثر نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس نے خود کو متاثر ظاہر کرنے کے لیے دماغ کے دروازے کھول دیے۔ دیوی اور سپر ماسٹر دندناتے ہوئے اس کے اندر آئے۔ اس کی کراہتی ہوئی سوچ نے بتایا کہ وہ MIM کا سربراہ برادر کبیر ہے۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ بابا صاحب کا ادارہ حکومت فرانس کی تحویل میں جانے والا ہے۔ وہاں حکومت فرانس کے پس پردہ دیوی اور سپر ماسٹر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بھی یہ سوچ کر آیا ہے کہ اگر وہ ادارہ کمزور ہو چکا ہے تو وہ وہاں قبضہ جمائے گا اور MIM کا قلعہ اس ادارے کو بنائے گا۔ اگر جناب تبریزی، فرہاد، آمنہ اور سونیا کو اعتراض ہوگا تو انہیں حکومت فرانس کے احکامات کے مطابق اس ملک سے نکل جانا ہوگا۔ تبریزی صاحب برادر کبیر کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کریں گے تو پھر دیوی اور سپر ماسٹر بھی اس ادارے کو MIM کا ہیڈ کوارٹر بننے سے نہیں روک سکیں گے۔ اتنا سوچتے سوچتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ دیوی اور سپر ماسٹر واپس مرینا کے دماغ میں آ کر اس بے ہوش برادر کبیر کو وہاں سے لے جانا چاہتے تھے، لیکن پتہ چلا مرینا بھی بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ سمجھ نہیں سکے کہ وہ بے ہوش کیسے ہو گئی ہے۔ پارس نے انہیں اپنے خیالات میں الجھا کر خود کو برادر کبیر بنا کر انہیں صرف اپنی طرف متوجہ رکھا تھا اور ایسے وقت اس سرنج کو چھین کر اس کی سوئی مرینا کے جسم میں پیوست کر دی تھی۔ بے ہوشی کی باقی دوا اس کے اندر منتقل کر دی۔ اس کے بعد خود کو بے ہوش اس طرح کیا تھا جیسے خود کو کئی بار مردہ ثابت کر چکا تھا۔ پھر اس نے بابا صاحب کے ادارے کی کار کے ڈرائیور کو مخاطب کر کے کہا، فوراً گاڑی کی نمبر پلیٹ تبدیل کرو اور اس سرخ اسپورٹ کار کے پاس آ جاؤ۔ یاد رکھو تمہیں گونگا بن کر رہنا ہے۔ دیوی اور سپر ماسٹر کو یقین تھا وہ مرینا کے ذریعے برادر کبیر کو بے ہوش کر کے اسے اپنے قابو میں کر لیں گے اور مرینا اسپورٹس کار ڈرائیو کرتی ہوئی اس شکار کو ان کی مطلوبہ جگہ لے آئے گی۔ ایسی سچویشن کے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ دونوں بے ہوش ہو جائیں گے اور کار ڈرائیو کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اب تو یہی صورت رہ گئی تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو وہاں بھیج دے جہاں وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ دیوی اور سپر ماسٹر نے اپنے اپنے اعلی کاروں کو ادھر روانہ کیا۔ دیوی اور سپر ماسٹر کا رابطہ بھی ختم ہو گیا تھا کیونکہ وہ مرینا کے دماغ میں یکجا ہوئے تھے۔ انہوں نے مزید ملاقات کے لیے کسی دوسرے اعلی کار کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ اب دونوں کی کوشش یہی تھی کہ وہ اپنے اعلی کاروں کے ذریعے پہلے مرینا اور برادر کبیر تک پہنچیں۔ اب تو برادر کبیر سب سے زیادہ اہم ہو گیا تھا۔ اس کے دماغ کو اپنی گرفت میں لے کر وہ پوری MIM تنظیم کو اس کے تمام مجاہدین سمیت قابو میں کر سکتے تھے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی۔ ایک طرف بابا صاحب کا ادارہ
حکومت فرانس کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کی تحویل میں آنے والا تھا، دوسری طرف برادر کبیر معمول اور تابع دار بن جاتا اور ایم آئی ایم جتنے زور و شور سے ابری تھی اتنی ہی خاموشی سے فنا ہو جاتی۔ یوں مسلمانوں کے دو بڑے زبردست ادارے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے اور ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والے کتنے ہی ممالک میں بھٹکتے رہتے، لیکن انہیں دوبارہ بابا صاحب کے ادارے جیسا فولادی قلعہ کبھی نہیں ملتا۔ انہیں سرخ سپورٹس کار تک پہنچنے میں پون گھنٹہ لگ گیا۔ پہلے سپر ماسٹر کی طرف سے ایک پولیس افسر اور 4 سپاہی وہاں پہنچے اور اس سپورٹس کار کو خالی پایا۔ وہاں سے ذرا دور اسنیک بار اور جنرل سٹور جیسی دکانیں تھیں۔ ایک سپاہی نے وہاں جا کر دکان والوں سے پوچھا، وہاں جو سرخ رنگ کی کار کھڑی ہوئی ہے اس کے مالک کہاں ہیں؟ ایک دکاندار نے بتایا، میں نے اس کار کو وہاں رکتے دیکھا تھا، اس میں جوان عورت اور ایک جوان مرد تھا۔ جب ایسی گاڑیاں ہماری دکانوں سے دور رک جاتی ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ گاڑیوں والے پہلے ادھر تنہائی میں جوانی کی بڑاس نکالیں گے، پھر یہاں ٹھنڈا گرم پینے آئیں گے۔ کسی دکاندار نے ادھر یہ نہیں دیکھا تھا کہ سرخ رنگ کی کار کے پاس ایک اور کار آئی تھی اور پارس بے ہوش مرینا کو وہاں سے اٹھا کر دوسری کار میں لے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 اعلی کار ایک وین میں آئے، ایک کے اندر دیوی اور دوسرے کے اندر مائک ہرارے تھا۔ انہوں نے اس سرخ رنگ کی کار کو خالی دیکھ کر پولیس افسر سے پوچھا، مرینا اور برادر کبیر کہاں ہیں؟ سپر ماسٹر نے افسر کی زبان سے کہا، ہم خود انہیں تلاش کر رہے ہیں، جب ہم یہاں آئے تو یہ سپورٹس کار خالی تھی۔ دیوی کے اعلی کار نے کہا، سپر ماسٹر ایسا سفید جھوٹ نہ بولو، وہ دونوں بے ہوش تھے، ان کے ساتھ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ کیا تم یہ احمقانہ بات کہہ رہے ہو کہ وہ دونوں بے ہوش رہ کر خواب غفلت میں رہ کر فرار ہو گئے؟ میں ایسی احمقانہ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بابا صاحب کے ادارے والے ان کی طاق میں رہے ہوں، پھر انہیں بے ہوش پا کر یہاں سے لے گئے ہوں؟ دیوی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے خاص تابع دار انہیں لے گئے ہوں اور تم نے ایک جونیئر افسر اور 4 سپاہیوں کو یہاں ہمیں یہ سمجھانے کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ تم نے مرینا اور برادر کبیر کو حاصل نہیں کیا ہے۔ اگر انہیں لے جاتا تو فخر سے کہتا، میں نے تم پر سبقت حاصل کی ہے، تم نے صرف جے مورگن اور جیری کو حاصل کیا ہے، میں نے تھرمال مرینا اور برادر کبیر کو تمہاری گرفت میں آنے سے پہلے چھین لیا ہے۔ سپر ماسٹر کی باتوں میں وزن تھا، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہرارے نے کہا، دیوی جی یہ درست ہے، جیتنے والا ہمیشہ فخر سے اپنے مفتوح علاقوں اور غلام بنے ہوئے افراد کا ذکر کرتا ہے۔ مرینا کے ساتھ کوئی اور چکر چل گیا ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی پارس نے ہرارے کے اعلی کار کی زبان سے کہا، ہیلو چلبلی چلبلی۔ دیوی نے چونک کر اپنے اعلی کار کی زبان سے کہا، ارے یہ تو برادر کبیر ہے۔ ہاں میں ہوں برادر کبیر، تمہارے ساتھ شطرنج کا عالمی چیمپئن رہتا ہے، لیکن اتنی سی بات، اس چیمپئن کے ساتھ تم بھی بھول گئی کہ میں کئی بار عارضی موت مر چکا ہوں، پھر میرے لیے عارضی بے ہوشی خود پر طاری کرنا کون سی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ دیوی نے حیرانی سے پوچھا، کیا بے ہوشی کی دوا نے تم پر اثر نہیں کیا تھا؟ میرے ساتھ لکی 7 جیسی زہریلی لڑکی رہتی ہے، زہر کے سامنے بے ہوشی کی دوا کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ سپر ماسٹر نے اپنے اعلی کار کے ذریعے کہا، تم خطرناک حد تک مکار ہو، ہمیں یہ افسوس نہیں ہے کہ تم مرینا کو ہم سے چھین کر لے گئے، تشویش یہ ہے کہ ہمارے مقابلے میں بابا صاحب کے ادارے کو حاصل کرنے کے لیے ایک فریق بن کر آئے ہو۔ ہرارے نے کہا، مجھے تو یہ بھی چال بازی لگتی ہے، بابا صاحب کا ادارہ اور ایم آئی ایم کی تنظیم میں سب ہی مسلمان ہیں، پھر مسٹر کبیر کس طرح جناب تبریزی کے خلاف محاذ بنائیں گے؟ پارس نے پوچھا، کیا مسلمانوں کے درمیان جھگڑے فسادات نہیں ہوتے؟ ہمارے اور تبریزی صاحب کی پالیسیوں میں بڑی تضادات ہیں، ہم نے ابتدا میں ایک دوسرے کی مدد کی، لیکن جہاں نظریات اور پالیسیوں میں اختلافات ہوں وہاں دوستی قائم نہیں رہ سکتی۔ میں حکومت فرانس کو موقع نہیں دوں گا کہ وہ بابا صاحب کے ادارے کو اپنی تحویل میں لیں، اس سے پہلے میں اس ادارے کو ایم آئی ایم کا ہیڈ کوارٹر بنا لوں گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تم بے حد مکار ہو، لیکن جب میرے دیوی کے اور بابا صاحب کے ادارے کے 3 محاذوں کے خلاف آؤ گے تو ہر محاذ پر تمہاری مکاری کام نہیں آئے گی۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح ایک بار تم ہمارے ہاتھ لگ جاؤ، پھر دنیا تمہارا
اور MIM کا عبرتناک انجام دیکھے گی۔ پارس نے کہا دیوی شیتارا، یہ سپر ماسٹر نے چیلنج کیا ہے، کیا تم بھی مجھے چیلنج کرنا چاہتی ہو؟ میں ایک بار نہیں بار بار تمہیں آزما چکی ہوں اور یہ سمجھ گئی ہوں کہ تمہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ دنائی اسی میں ہے کہ تم سے کترا کر، تم سے دور رہ کر اپنے منصوبوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس نئے سپر ماسٹر نے مجھے چیلنج کیا ہے مگر میں اس کا کچھ نہیں بگاڑوں گا، تمہیں موقع دوں گا۔ کیا تم فرانس کی تینوں افواج کے سربراہوں، انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل اور دوسرے تمام اکابرین سے ملاقات کرو گی جنہیں سپر ماسٹر نے خفیہ رہائش گاہوں میں چھپا رکھا ہے؟ دیوی نے خوش ہو کر پوچھا کیا سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم سپر ماسٹر کے ان تمام فرانسیسی اکابرین تک پہنچ سکتے ہو جنہیں سپر ماسٹر نے اپنا تابعدار بنا رکھا ہے؟ بے شک میں ہر 1 گھنٹے کے بعد فرانس کے ایک اہم عہدیدار تک تمہیں پہنچاتا رہوں گا۔ ابھی تمہیں یہاں کے آرمی چیف آف سٹاف کے پاس پہنچا رہا ہوں، اس کا پتہ ذہن نشین کرو۔ ہرارے نے کہا مسٹر کبیر، تم یہ راز کی باتیں سپر ماسٹر کی موجودگی میں کر رہے ہو، یہ تو فوراً ان کی رہائش گاہیں تبدیل کر دے گا۔ پیارے عالمی چیمپئن، تم یہ بھول رہے ہو کہ میں اور میرے مجاہدین سایہ بن کر کسی کے اندر بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ سپر ماسٹر فرانس کے جتنے عہدیداروں کو جہاں بھی لے جا کر چھپائے گا، ہم میں سے کوئی بھی مجاہد سایہ بن کر اس کے اندر موجود رہے گا۔ پارس نے جب فرانس کی آرمی کے چیف آف سٹاف کا صحیح پتہ دیوی کو بتایا تو سپر ماسٹر نے غصے سے چیخ کر کہا نہیں، تم نہ بتاؤ مسٹر کبیر، تم دیوی کے نہیں میرے ساتھی بن جاؤ گے تو میں تمہارے بڑے سے بڑے مطالبات پورے کروں گا۔ دونوں اعلی کار وین میں بیٹھ کر جا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دیوی اور ہرارے اس آرمی چیف آف سٹاف کی شہرک تک پہنچنے جا رہے تھے۔ پارس نے سپر ماسٹر سے کہا تم میرے مطالبات کیا پورے کرو گے؟ اس کے برعکس میں تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ تم نے دیوی کو وہاں بھیج کر میرا بہت بڑا نقصان کیا ہے اور اب میری خواہش پوری کرنے کی بات کر رہے ہو۔ مجھے نادان بچہ نہ سمجھو، دیوی سے پہلے ہی تمہارے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس آرمی چیف آف سٹاف کی حفاظت کے لیے پہنچ گئے ہوں گے۔ اس کے باوجود تمہارا نقصان ہوگا تو میں ابھی وہ نقصان پورا کروں گا۔ کیسے کرو گے؟ دیوی نے جے مورگن اور جیری کو جہاں چھپا رکھا ہے وہاں تمہیں پہنچا دوں گا۔ کیا واقعی؟ تم کیسے جانتے ہو کہ؟ وہ کہتے کہتے ذرا رکا، پھر بولا ہاں یاد آیا، تم اور تمہارے مجاہدین سایہ بن کر کسی کے بھی اندر سما کر اس کے خفیہ اڈے تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ میں نے دیوی کو تمہارے ایک رپوش بڑے افسر کے پاس بھیجا ہے اور تمہیں دیوی کے تابعدار جے مورگن اور جیری کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ میں ضرور دیوی کے دونوں تابعداروں کو چھین لینا چاہوں گا، لیکن تم کوئی خطرناک چال چل رہے ہو۔ جے مورگن اور جیری جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو تم بھی حاصل کر کے اپنی قوت میں اضافہ کر سکتے ہو، اور حکومت فرانس کے تمام اکابرین جو میرے تابعدار ہیں انہیں بھی تم چھین سکتے ہو۔ ان کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے کو اپنی تحویل میں لے سکتے ہو جیسا کہ ہم لینے والے ہیں۔ پھر تم اپنی کامیابیوں کے تمام مواقع سے خود کو محروم کر کے ہم پر یہ مہربانیاں کیوں کر رہے ہو؟ کوئی اپنی غرض کے بغیر کسی پر مہربانیاں نہیں کرتا۔ میرا منصوبہ یہ ہے کہ 2 کتے آپس میں لڑتے رہیں، مجھے کاٹنے کے لیے نہ آئیں اور میں اپنی منزل تک آرام سے ٹہلتا ہوا پہنچ جاؤں۔ مثلا مرینا کے لیے تم اور دیوی لڑتے رہے اور میں نہایت آسانی سے تم دونوں کے درمیان سے اسے نکال کر لے گیا۔ اب تم دونوں فرہاد اور بابا صاحب کے ادارے والوں کو لاکھ یقین دلاؤ کہ مرینا میرے قبضے میں ہے تو وہ کبھی یقین نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے ابھی تک فرہاد اور ادارے کی کھول کر مخالفت نہیں کی ہے۔ ابھی ہم مسلمانوں کے درمیان محض رنجش ہے، دشمنی نہیں ہے۔ میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ تم بے حد خطرناک ہو۔ اب پتہ چلا کہ ہمارے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلا رہے ہو، اور تمہاری ڈٹائی یہ ہے کہ اپنا یہ منصوبہ بھی ہمیں بتا رہے ہو۔ اس لیے بتا رہا ہوں، میں جو چاہوں گا وہی دیوی اور تم کرو گے۔ جیسا کہ دیوی میری مرضی کے مطابق تمہارے تابعدار آرمی چیف آف سٹاف کے پاس گئی ہے، اسی طرح کیا تم دیوی کے پھانسے ہوئے جے مورگن اور جیری کو حاصل نہیں کرو گے؟ اپنی ٹیلی پیتھی جاننے والی فوج کی تعداد نہیں بڑھاؤ گے؟ سپر ماسٹر کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ دیوی کے قبضے میں جانے والے ان دونوں خیال خوانی کرنے والوں کو حاصل کرنا، اپنی قوت میں اضافہ کرنا اور دیوی کو شکست دینا ضروری تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولا کیا تمہاری کھوپڑی میں شیطان کا دماغ ہے؟ تم دیوی کے خیال خوانی کرنے والے قیدیوں کو میرے حوالے کیوں کرنا چاہتے ہو تاکہ بابا صاحب کے
ادارے والے اور فرہاد اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے یہ دیکھتے اور سمجھتے رہیں کہ تم اور دیوی ان کے خیال خوانی کرنے والوں کو ایک دوسرے سے چھین جپٹ رہے ہو، انہیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم دو کتوں کی لڑائی کے درمیان سے جے مورگن اور جیری کو میں مرینا کی طرح نکال لے گیا ہوں۔ فرہاد اور ادارے والے تم دونوں کے دشمن ہوں گے، میں تو بیچارہ سا ہوں، بڑے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ کیا میں جے مورگن اور جیری کو حاصل کر لوں گا تو تم انہیں مجھ سے چھین کر لے جاؤ گے؟ چھیننا جھپٹنا اچھی بات نہیں ہے، میں تو بڑی محبت سے انہیں مرینا کی طرح لے جاؤں گا۔ تم نے بارہا دیوی کو فریب دیا ہے، اسے بیوقوف بناتے رہے ہو، لیکن میں دیوی نہیں ہوں، عورت نہیں ہوں اور ایک مرد سپر ماسٹر ہوں۔ مجھے جے مورگن اور جیری کا پتہ بتاؤ، میں دیکھوں گا کہ تم کتنے پانی میں ہو اور کس طرح انہیں مجھ سے چھین کر لے جاؤ گے۔ یہ میرا چیلنج ہے، تم سایہ بن کر بھی ان دونوں کے سائے تک نہیں پہنچ سکو گے۔ یہ تمہارے چیلنج کرنے کی عادت بہت خراب ہے، اس خرابی سے بچو اور یہ بتاؤ کہ 1 گھنٹے بعد کیسے رابطہ ہوگا۔ میں ٹھیک 1 گھنٹے بعد تمہیں جے مورگن اور جیری کا صحیح پتہ بتاؤں گا۔ کیا 1 گھنٹے بعد کوئی خاص بات ہے؟ تم چاہتے ہو کہ وہ 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے لیے فوراً پیدا ہو جائیں؟ پیدائش میں 9 ماہ لگتے ہیں، میں تو صرف 1 گھنٹہ انتظار کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ یعنی تم بتانا نہیں چاہتے؟ کوئی بات نہیں، ابھی تم جس سپاہی کے دماغ میں رہ کر بول رہے ہو 1 گھنٹے بعد اس کے اندر ملاقات ہوگی۔ ان کا یہ خیال خوانی والا رابطہ ختم ہو گیا۔ پارس دماغی طور پر بابا صاحب کے ادارے میں اپنے چھوٹے بھائی کبیہ فرہاد اور آلہ بی بی ثانی کے پاس حاضر ہو گیا۔ اس نے مرینا کو اپنی والدہ آمنہ کے پاس پہنچا دیا تھا تاکہ آمنہ روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کی شخصیت تبدیل کر دے اور آئندہ کوئی دشمن خیال خوانی کرنے والا اسے ٹریپ نہ کر سکے۔ پارس کے آتے ہی سونیا اپنے بچوں کو اس کے حوالے کر کے ادارے سے باہر چلی گئی۔ پارس اپنی ماما سے یہ پہلے طے کر چکا تھا کہ جس طرح وہ مرینا کو ایئرپورٹ سے پکڑ کر لایا ہے اسی طرح آئندہ بھی وہ اپنے قیدی بن جانے والے جے مورگن، جیری اور تھرمال کو واپس حاصل کرنے کے لیے ماما کے ساتھ خیال خوانی کے ذریعے شریک رہے گا۔ وہ ادارے میں پہنچنے کے بعد بھی دیوی اور سپر ماسٹر سے اب تک گفتگو کرتا رہا تھا۔ کمرے میں آلہ بی بی ثانی اور کبیہ فرہاد ایسے کھلونوں سے کھیل رہے تھے جو انہیں ذہنی آزمائش کے ساتھ دلچسپیاں بھی فراہم کرتے تھے۔ وہ دونوں ابھی 2 برس 2 ماہ کے تھے، مگر اتنی سی عمر میں کسی کے بھی سامنے جواباً ایسے بولتے تھے جیسے کمپیوٹر چشمے زدن میں تحریر کے ذریعے بولتا ہے۔ کبیہ نے پارس کی طرف دیکھ کر کہا، بھائی جان آ گئے؟ آلہ بی بی ثانی نے کہا، ایسا بھی کیا آنا کہ آ کر بھی نہیں آتے؟ کبیہ نے کہا، ہاں، ادارے میں کتنے ہی انکل اور آنٹی ہیں جو ایک طرف تکتے رہتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں، بالکل تصویر جیسے لگتے ہیں۔ ایسی تصویروں کو زندہ کہیں گے یا مردہ؟ آلہ بی بی ثانی نے کہا، میں مردہ نہیں کہہ سکتی ورنہ بھائی جان کو بھی مردہ کہنا پڑے گا۔ پارس نے آلہ بی بی ثانی کا کان پکڑ کر کہا، بلی کہیں کی مردہ کہہ بھی رہی ہے اور کہنے سے انکار بھی کر رہی ہے۔ ماما نے کیسے بولنا سکھایا ہے، ذرا اور بولو۔ بولوں گی تو آپ دوسرا کان بھی پکڑ لیں گے۔ پارس نے کان چھوڑ کر کہا، اب بولو۔ آلہ بی بی ثانی نے کہا، کبیہ تم بتاؤ، جو مردہ زندہ ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کبیہ نے جواب دیا، ڈریکولا، مگر میں بھائی جان کو ہرگز ایسا نہیں کہوں گا۔ پارس نے دونوں کو کھینچ کر سینے سے لگا لیا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، ماما نے مجھے تم دونوں کی نگرانی اور تربیت کے لیے یہاں چھوڑا ہے، میں کیا تربیت دوں گا؟ مجھے ہی تم دونوں سے کچھ سیکھنا ہوگا۔ مگر بھائی جان، ماما تو بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ آپ کو سکھانے والا نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ شاید اب پیدا ہوگا۔ پارس نے ان دونوں کو اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا، اوہ گاڈ، میں تم دونوں کی باتوں میں بھول گیا، مجھے ابھی ماما کے پاس پہنچنا ہے۔ آلہ بی بی ثانی نے پوچھا، یعنی آپ بھی پھر خیال خوانی کریں گے؟ پارس نے کہا، ہاں بھائی، اب مجھے تصویر کہو یا ڈریکولا، ماما کے پاس تو جانا ہوگا۔ کیا تمہیں کوئی پیغام دینا ہے؟ جی ہاں، ماما کو سمجھائیں اچھی بچیاں رات کو گھر سے باہر نہیں رہتی، لہذا جلدی چلی آئیں۔ تم پکی اماں جان ہو؟ ٹھیک ہے، ماما سے کہہ دوں گا۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا سونیا کے پاس پہنچ گیا۔ جب سے جیری کو بے ہوش کر کے اغوا کیا گیا تھا تب سے باربرا اس کے دماغ میں جاتی رہتی تھی۔ جب اس پر ترمیمی عمل کیا گیا تو باربرا نے اس عمل کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ دیوی نے جیری کو اسی بنگلے میں چھپایا تھا جہاں جے مورگن کو رپوش رکھا گیا تھا۔ جے مورگن کو ابتدا میں باربرا اور جیری پہچان نہ سکے کیونکہ دیوی نے اس کی آواز
لہجہ اور حلیہ بدل دیا تھا اور اس کا نام جے جعفری رکھا تھا۔ باربرا کو تجسس ہوا کہ یہ جے جعفری کون ہے، وہ کچھ جانا پہچانا سا بھی لگتا تھا۔ حلیہ بدلنے سے فطری عادتیں نہیں بدل جاتی۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے انداز کے علاوہ یوگا کی خاص مشقیں بھی وہی تھیں جو جے مورگن کیا کرتا تھا۔ باربرا نے اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی تو ناکام رہی۔ تب اس نے جیری کے ذریعے ایک چاقو سے اس کے جسم پر خراش لگائی، اسے زخمی کیا۔ پھر دماغی توانائی ذرا کمزور ہو گئی تو اس کے خیالات پڑھنے کا موقع مل گیا۔ پتہ چلا کہ کسی نے اس پر عمل کیا ہے۔ اسے اپنا نام یاد نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنی پچھلی زندگی بھی بھول گیا تھا۔ تب اس کا برین واش کیا، دوبارہ تنویمی عمل کے ذریعے اس کے ذہن سے دشمن عمل کی یہ بات بلا دی کہ وہ اپنا نام اور اپنی پچھلی زندگی بھول جائے گا۔ اس عمل کے نتیجے میں اسے یاد آ گیا کہ اس کا نام جے مورگن ہے۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں برتری اور بادشاہت بابا صاحب کے ادارے کو حاصل تھی، کیونکہ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ایک طویل مدت سے میرے ٹیلی پیتھی کے کارنامے دشمنوں پر دہشت اور دبدبہ طاری کرتے آ رہے تھے۔ پھر آمنہ جناب تبریزی کے سائے میں رہ کر عبادت اور ریاضت کے ذریعے روحانی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں حاصل کر چکی تھی۔ اگرچہ اس نے دنیا داری چھوڑ کر دن رات عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، تاہم دین اسلام میں عبادت گزار حضرات کے لیے دنیا داری بھی لازمی ہوتی ہے۔ جب بھی نیک اور پہنچے ہوئے بندوں کو قدرت کی طرف سے اشارہ ملتا ہے، وہ گوشہ نشینی سے نکل کر ضرورت مندوں کے مسائل ضرور حل کرتے ہیں۔ یہی بات مخالفین کو خوفزدہ کرتی تھی کہ کبھی ہمیں بہت زیادہ پیچیدہ اور ناقابل حل مسئلہ پیش آئے گا تو آمنہ گوشہ تنہائی سے نکل کر ہمارے مسئلے کو روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے حل کرے گی۔ پھر مخالفین کو بہت زیادہ نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے۔ ہم دونوں کے علاوہ اس ادارے میں جو باربرا، ثانی، سلطانہ، شہناز، پروین عرف پارو، پوجا، مرینا، پربھا رانی جسے فی الوقت دیوی بنایا گیا تھا، لکی سیون، سلمان علی، پارس، جے مورگن، جیری تھرمال، ساجد سابقہ ایوان راسکا، MIM کا موجودہ سربراہ ذاکر علی، سابقہ وارنر ہیگ اور ڈی کروسو تھا جسے ثانی اور پارس نے پاکستان میں ٹریپ کیا تھا۔ اسے سابقہ تنویمی عمل سے نجات دلا کر آزادی سے زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اسے کہا گیا تھا کہ وہ جس ملک میں یا تنظیم میں دیانتداری اور انسان دوستی دیکھے اسی کا ساتھ دے۔ اس طرح ڈی کروسو آزاد رہنے کے باوجود جناب تبریزی سے متاثر تھا۔ ان اعداد و شمار کے مطابق مجھے اور آمنہ کو شامل کرنے کے بعد بابا صاحب کے ادارے میں 20 ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے۔ فی زمانہ یہ تعداد بہت زیادہ تھی اور دشمن کے حواس پر مسلط رہتی تھی۔ اگرچہ مرینا، جے مورگن، جیری اور تھرمال کو ہم سے چھین لیا گیا تھا، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ سونیا نے انہیں چھیننے کا موقع دیا تھا تاکہ جب ہم انہیں واپس حاصل کر لیں تو دشمنوں کو اپنی کھوکھلی قوت، کمزور صلاحیتوں اور ناکام منصوبوں کا شدت سے احساس ہو۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں ہمارے بعد دیوی شی تارا کا روب اور دبدبہ تھا۔ اگرچہ وہ تنہا تھی، لیکن پچھلے دنوں اس نے آتما شکتی کے ذریعے یوگا کے ماہرین کے دماغوں میں پہنچ کر تمام امریکی اور اسرائیلی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو تابع دار بنا لیا تھا۔ سابقہ سپر ماسٹر اعلیٰ فوجی افسران کے دماغوں پر غالب آ کر ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے بھارتی جوانوں کو یکے بعد دیگرے ٹیلی پیتھی کا علم سکھانے لگی تھی، لیکن آج تک کسی نے اتنے مچھر نہیں مارے ہوں گے جتنے کہ پارس نے اس کے بھارتی خیال خوانی کرنے والوں کو ہلاک کیا تھا۔ اس کے بعد لکی سیون نے باقی ماندہ بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے اندر جا کر اپنے اندر کا زہر اگل دیا تھا۔ ایسی اموات کے بعد دیوی نے پھر کوئی نیا بھارتی خیال خوانی کرنے والا پیدا کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ ان کی جگہ امریکی اور یہودی خیال خوانی کرنے والوں کو اپنا محکوم بنا لیا تھا۔ وہ محکوم بننے والے بھی کتنی ہی مہمات میں ثانی، علی اور پارس کے ہاتھوں مارے گئے۔ اب دیوی کے پاس ایک زبردست شاطر مائک ہرارے تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے تابع دار ایلپا، رابرٹ کلون اور مارکوس برٹن رہ گئے تھے، یعنی اس کے پاس 4 عدد محکوم خیال خوانی کرنے والے تھے اور 4 عدد امریکہ میں بھی تھے۔ پہلا سپر ماسٹر اے لالاس، دوسرا بری فوج کا جنرل سٹیل بروکس، تیسرا تجربہ کار ایڈمرل
ٹیری ٹیلر اور چوتھا فضائیہ کا ریمیریز۔ اس کے بعد سپر ماسٹر نے اپنے تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ مشین کے ذریعے کسی کو ٹیلی پیتھی نہیں سکھائی جائے گی، بلکہ اس منصوبے پر عمل کیا جائے گا۔ اب تک جتنے خیال خوانی کرنے والے مشین کے ذریعے یہ علم سیکھ کر پرائے ہو گئے ہیں اور وہ دشمنوں کی گرفت میں چلے گئے ہیں، انہیں ٹریپ کر کے ان پر تنویمی عمل کر کے امریکہ اور امریکی فوج کا خدمتگار بنایا جائے گا۔ انہوں نے اس منصوبے پر عمل کرنے کی ابتدا مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کمزور بنا کر کی تھی۔ پہلے مرینا کو ٹریپ کیا، پھر جیری کو پھانسنا چاہتے تھے، لیکن دیوی اسے اور جے مورگن کو لے اڑی۔ ان کے بعد ایک تھرمال ایسا تھا جسے انہوں نے حاصل کر لیا تھا، پھر اسے اس خفیہ رہائش گاہ میں پہنچا دیا تھا جہاں فرانس کے آرمی چیف آف سٹاف نے رپوشی اختیار کی تھی۔ فضائی اور بحری فوج کے معمول اور تابع دار سربراہ بھی آس پاس کے بنگلوں میں رپوش رہ کر اپنے ملکی فرائض انجام دے رہے تھے۔ ان فرائض میں سپر ماسٹر کے احکامات کی ادائیگی بھی شامل تھی۔ انہوں نے اس کے ہی حکم کے مطابق بابا صاحب کے ادارے کے خلاف نوٹس جاری کیا تھا اور اس پر فرانس کے حاکم اعلیٰ کے دستخط کرا کے حکومت کی مہر بھی لگوائی تھی۔ انہی 3 بنگلوں میں سے ایک بنگلے میں تھرمال کو پہنچا کر پہلے تنویمی عمل سے برین واشنگ کی تھی تاکہ وہ بابا صاحب کے ادارے کی خوبیوں اور اس ادارے سے اپنی وفاداری کو بھول جائے۔ دوسری بار سپر ماسٹر نے اس پر تنویمی عمل کیا۔ اس عمل کے دوران کہا، یاد کرو تم ایک امریکی ہو، تمہیں ٹرانسفارمر مشین سے گزار کر اس لیے ٹیلی پیتھی کا علم سکھایا گیا تھا، تم اپنے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے خدمات انجام دو۔ تھرمال نے کہا، ہاں مجھے سب کچھ یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں میں کس غلطی کے نتیجے میں فرہاد کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے فریب میں آ گیا اور ان کی طرح بابا صاحب کے ادارے کا وفادار بن گیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، میں اپنے ملک امریکہ چلا جاؤں گا۔ سپر ماسٹر خوش تھا، تھرمال پر اس کا عمل کامیاب ہو رہا تھا، وہ اس کا معمول اور تابع دار بن چکا تھا، جبکہ درپردہ جو اس عمل کی راہ میں دیوار بنی ہوئی تھی، پہلے بھی جب اس کی برین واشنگ ہو رہی تھی اور اب بھی جب اسے تابع دار بنایا جا رہا تھا تو وہ سپر ماسٹر کی دانست میں اسے کامیاب ہونے دے رہی تھی، لیکن تھرمال کو تنویمی عمل سے متاثر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ تھرمال بھی بھرپور اداکاری سے سپر ماسٹر کا غلام بنا رہا اور سمجھتا رہا کہ اپنے ملک کے اکابرین اور بابا صاحب کے ادارے میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے کہ اس ادارے میں کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو غلام نہیں بنایا جاتا۔ سپر ماسٹر اس کے دماغ کو قابو میں کر رہا تھا جبکہ وہ اپنا دل ادارے کو دے چکا تھا۔ سپر ماسٹر روبوٹ ٹیلی پیتھی جاننے والا بن چکا تھا، وہ زبردست صلاحیتیں رکھنے کے بعد کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی خیال خوانی اور تنویمی عمل کے سلسلے میں دھوکہ دے سکتا ہے۔ آدمی یہ یقین کر لے کہ وہ کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا تو اسے خوش فہمی کہتے ہیں۔ مائک ہرارے نے ایک بار دیوی کو یہ اہم نقطہ سمجھایا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی دشمن خوش فہمی ہے، یہ بڑے سے بڑے باصلاحیت اور با اختیار شخص کو اچانک ڈبو دیتی ہے۔ سپر ماسٹر پر یہی کام آفتی آئی، اس کی خوش فہمی کے باعث سونیا کو جوجو کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ تھرمال کو جہاں چھپایا گیا ہے اس کے اطراف فرانسیسی افواج کے تینوں سربراہ الگ الگ بنگلوں میں قیام کر رہے ہیں۔ جب پارس امریکہ سے آ رہا تھا تب ہی طیارے میں سفر کے دوران اس نے سونیا سے رابطہ کیا تھا، وہاں کے حالات معلوم کیے تھے، پھر پوچھا تھا، ماما کیا میرے وہاں پہنچنے کے بعد ہی آپ ادارے سے نکل کر ان تینوں فوجی سربراہوں کی گردنیں دبوچنے جائیں گی؟ سونیا نے کہا، پہلے یہاں تمہارا پہنچنا ضروری ہے، میں سوچ رہی ہوں جب تھرمال کے ذریعے فرانس کی تینوں افواج کے سربراہوں کا پتہ چل چکا ہے تو پھر وہاں کسی دوسرے وقت بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ دوسرے وقت یعنی آپ عجلت سے کام لینا نہیں چاہتی یا اور کوئی وجہ ہے؟ ان فوجی سربراہوں کے بعد انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کی اہمیت ہے، میں فوجی سربراہوں تک پہنچوں گی تو سپر ماسٹر محتاط ہو جائے گا، ڈائریکٹر جنرل کو رپوشی کے لیے کسی دوسری جگہ منتقل کر دے گا۔ جی ہاں وہ ضرور ایسا کرے گا، ہمیں ان کے خلاف قدم اٹھانے سے پہلے ڈائریکٹر جنرل کی خفیہ رہائش گاہ کا پتہ بھی معلوم کر لینا چاہیے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، ہمیں اس خاص ماتحت کے ذریعے کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ باربرا ایک بار ضرورت کے تحت اس کے دماغ میں گئی تھی مگر پوری طرح اس کے خیالات نہیں پڑے تھے۔ تم اور باربرا اس کے پاس جاؤ اور کچھ سراغ لگاؤ۔ جو خاص ماتحت ہوا کرتے ہیں وہ اپنے اعلیٰ افسران کے بہت سے دفتری رازوں اور ان کی ذاتی کمزوریوں سے
واقف ہوتے ہیں۔ سونیا نے صحیح سمت دکھائی تھی۔ پارس نے باربرا کے پاس آ کر اس کے ساتھ ماتحت کے اندر جگہ بنائی، پھر وہ دونوں اس کے خیالات پڑھنے لگے۔ پہلے انہوں نے ماتحت کی زندگی کے متعلق بات چھیڑی تو ماتحت کی سوچ بتانے لگی۔ یوں تو اس کی ذاتی زندگی کے متعلق بہت کچھ معلوم ہوا، لیکن ایک خاص بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ ڈائریکٹر جنرل کی سفارش پر انٹیلیجنس کے شعبے میں آیا تھا۔ اس کا اعلیٰ افسر اس پر بڑا مہربان تھا۔ مہربانی کی وجہ اس کی حسین اور جوان بہن تھی۔ وہ تقریباً 20 برس کی ہوگی اور ڈائریکٹر جنرل کی عمر اتنی تھی کہ آدھی صدی گزارنے والا تھا۔ اگر وہ ماتحت کی بہن ریٹا سے شادی کی درخواست کرتا تو وہ ایک بوڑھے کو گھاس نہ ڈالتی، اس لیے اس نے ریٹا کے بھائی کو زینا بنایا تھا اور اسے اپنے شعبے میں ترقیاں دے رہا تھا۔ ماتحت نے ایک دن کہا، میں جانتا ہوں آپ میری بہن میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن اس سے شادی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تم میری عادت جانتے ہو، میں اپنی ذات کو کبھی کمتر نہیں ہونے دیتا۔ اگر ریٹا نے شادی سے انکار کیا تو میں اپنی توہین برداشت نہیں کروں گا، پھر آپ مجھے اپنے اس شعبے سے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ توہین کرنے والی ریٹا کو بھی کسی ایسے پیچیدہ جرم میں ملوث کریں گے کہ ہم بہن بھائی گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے۔ ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، انتقامی کارروائی کر سکتا ہوں، لیکن ریٹا کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اب تک نہ شادی کی بات چھیڑی ہے اور نہ ہی اس کا انکار سننے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ماتحت نے مسکرا کر کہا، میں اور ریٹا اکثر آپ کا ذکر کرتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی دن آپ اس سے شادی کی بات چھیڑیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل نے خوش ہو کر کہا، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ ریٹا میرے لیے راضی ہے۔ آگے میں کچھ نہیں کہوں گا، جو کہنا ہے ریٹا کہے گی، بشرطے کہ پہلے آپ شادی کی بات چھیڑیں۔ اس نے اسی شام ریٹا سے ملاقات کی اور اسے اپنے لیے پرپوز کیا۔ وہ بڑے نازو انداز سے بولی، جائیے میں آپ سے نہیں بولتی، آپ نے میرے دل کی بات کہنے میں 2 برس لگا دیے۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ تمہیں دیکھ دیکھ کر اپنی عمر کا حساب کرنے لگتا تھا اور میں نے جوان ہوتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی بہت ہی تجربہ کار عمر والے سے شادی کروں گی۔ ایک بوڑھا شوہر اپنی جوان بیوی کا جس قدر دیوانہ رہے گا، اتنے دیوانے نوجوان نہیں ہوتے۔ وہ آج ادھر کل ادھر منہ مارتے رہتے ہیں۔ واہ، تم نے کیا سچی اور کھری بات کی ہے، میرا دل جیت لیا ہے۔ ریٹا نے واقعی دل جیت لیا تھا۔ پیرس کی رنگین راتوں میں بہت سے جوان مرد مل جاتے ہیں، مگر دن گزارنے کے لیے ایک اعلیٰ سرکاری عہدے دار جس کی اندھی کمائی کا کوئی حساب نہ ہو، ایسا دولت مند اور VIP دیوانہ ریٹا کو مل گیا تھا۔ اس حد تک ماتحت کے چور خیالات پڑھنے کے بعد باربرا نے پارس سے کہا، ریٹا ڈائریکٹر جنرل کی بیوی بن گئی ہے، ہم اس کے دماغ سے بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ پیرس میں بابا صاحب کے ادارے میں کئی جاسوس تھے۔ پارس نے ایک جاسوس سے کہا، ڈائریکٹر جنرل کے ماتحت کی رہائش گاہ میں جاؤ، وہ ماتحت تمہیں ایک فیملی ایلبم دکھائے گا، اس میں ریٹا کی جتنی بڑی تصویریں اور کلوز اپ ہوں گے، انہیں بابا صاحب کے ادارے میں باربرا کے پاس پہنچا دینا۔